بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید یعنی یگانہ پرستی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کوئی نہیں مگر سوائے تیرے۔ پہلے نفی ہے، یعنی پہلے آپ ڈکلائن کر رہے ہیں کس چیز کو؟ ہر اس چیز کو جو کہ خلق کی صفات پائی جاتی ہیں۔ مشرک سے مشکل کیا ہے؟ کیوں خدا کو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑا جو گناہ یا ایسی چیز جسے خدا نے بولا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، خدا اپنے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، ہاں بہت حساس ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں باقی چیزیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی کو میرے شریک ٹھہرایا تم نے، میں نہیں معاف کروں گا۔ وہ خدا ہے، خدا کی مرضی ہے، وہ جلال بھی ہے، اس کے ہاں جمال بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اگر شرک کیا میں نہیں معاف کروں گا۔ یعنی پہلے ڈکلائن کرنا ہے، آپ نے نفی کرنی ہے کس چیز کی؟ ہر اس چیز کی جو مخلوق میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جو مخلوق میں پائی جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جو بھی چیز مخلوق میں پائی جائے، مخلوق کی صفات ہوں، مخلوق کے اندر ہو، وہ خالق میں نہیں ہو سکتا۔ خالق منزہ ہے۔ دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں سبحانک سبحانک، پروردگار یعنی پروردگار تو منزہ ہے، خود سبحان جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ یا سبحان، خود یہ اسم الہی ہے۔ یہ اسم الہی جب بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار تو منزہ ہے، تو ہر چیز سے، ان چیزوں سے ہٹا ہوا ہے، تو پاک ہے، یہ چیزیں تیری شان میں نہیں ہیں۔ خوب یہ پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ آج یہ جو انسان اپنے عمل میں تھوڑی سی کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، ایسا نہیں خدا نخواستہ، کیونکہ شرک دو طرح کا ہے، ایک شرک علنی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک چھپا ہوا ہے۔ اور چھپا ہوا شرک میں جو روایات کہتی ہیں وہ اتنا باریک شرک ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں کوئی چیز پتھر پر چل رہی ہو، تاریکی میں نظر نہ آئے، شرک خفی ویسا ہے۔ اور شرک خفی ظاہر ہے یقیناً اعتقادات میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اگر ہلکی بلکی لگے، البتہ مجھے آتا جاتا اتنا کچھ ہے نہیں، میں پھر ترجمہ ہی کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، پاکیزگی، خدا نے ہر چیز کو اپنے وجود سے، ساری چیزوں کو جو صفت کو دے دی، وہ مخلوق کو صفتیں دے دی، وہ مخلوق کی ہیں، سب مخلوق کی ہیں۔ خدا منزہ ہے۔ سید الشہداء دعائے عرفہ میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہر چیز سے منزہ ہے، نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ کیونکہ اگر ابتدا ہو کہ بس اب سے ابتدا ہوا، کب سے ابتدا، جہاں کب آ جائے وہاں خالق نہیں ہے۔ جہاں کب آ جائے وہاں ٹائم شروع ہو جائے گا، جہاں ٹائم شروع ہو جائے وہ پھر مخلوق ہو جائے گا۔ خالق وقت کا بھی خالق ہے، زمانے کا بھی خالق ہے، مکان کا بھی خالق ہے۔ اب یہاں یہی وجہ ہے کہ جو اتنی گفتگویں دوسرے ادیان کے ساتھ مناظرے، وہاں سب توحید کی گفتگو ہے، سارا مسئلہ توحید کا ہے۔ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ خدا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، اس نے پہچاننے کے لیے پورا سسٹم خلق کیا ہے۔ 1,24,000 کو اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اولیاء کو پہچان کے لیے بھیجا، خود اس کو پہچانو۔ لیکن اگر یہ انسان اس کو نہ پہچانے اور اپنی شناخت میں کھو بیٹھے، عزیزان محترم، روز قیامت میں کتنی شرمندگی ہوگی۔ خدا خود کہتا ہے کہ میں نے، اے بنی آدم، میں نے سب کچھ تیرے لیے خلق کیا ہے، مگر تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن آج انسان کے پاس وقت نہیں کہ اس اپنے خالق کو ایک سجدہ کر لے۔ خوب یہ انسان، خوب یہی توحید ہے۔ خوب یہاں پاک ہونا، منزہ ہونا۔ امام حسین علیہ السلام، اللہ خوب، امام نے بہت سارے امام کے خطوط ہیں، امام کی گفتگو ہے، امام کے خطبے ہیں۔ دعائے عرفہ تو کمال ہے، یعنی وقت اگر اجازت دے تو میں اس میں سے یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بصرہ والے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے امام کو خط لکھا اور سمت کے بارے میں، کہ جو ہم
سورہ توحید میں بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خوب یہ صمد کے معنی کیا ہیں؟ امام سے پوچھا. امام نے اس کی تعریف کی، امام نے اس کی تشریح بیان کیا. خوب اسی پورے فریز کو کئی اور احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. خوب سارا مسئلہ باقی ادیان کے ساتھ یہی تھا. جہاں بعض اوقات یہودی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت زہیر جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. خوب یہ ظاہر ہے خوب سارا مسئلہ یہی تھا کہ یہ خدا کو نہیں پہچانے. یعنی خدا وہ ہے کہ نہ جسے کسی نے پیدا کیا ہے اور جو نہ کسی کو پیدا کرتا ہے. پیدا کرنا الگ ہے، خلق کرنا الگ ہے، وہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. خوب یہ سادہ سا ترجمہ ہے لم یلد ولم یولد. ویسے تو روایات ہیں کہ سورہ توحید آخری زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. بہرحال ابھی آخری زمانہ تقریباً آ ہی گیا ہے، تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا ابھی انشاءاللہ. بلکہ ہم تو کہیں کہ ابھی امام کا ظہور ہو جائے. صلوات بھیجتے محمد اللہ. اب یہاں امام نے فرمایا کہ یہ اس کے معنی ہے. اور سمد یعنی اس کا کوئی یکسو، اس کا کوئی ہمکف، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب یہ صفت کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. لیس کا مثل ہی ہے، اس کی مثال اس جیسا کوئی نہیں ہے. انسان کی نہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان سوچتا ہے، تصور کرتا ہے. اگر انسان تصور کرے مثلا خدا ایسا ہے تو یہ تصور اس کے ذہن کی مخلوق ہے. خدا کسی کے ذہن کی مخلوق نہیں ہو سکتا. اگر کوئی وہم اور گمان کرے خدا کے بارے میں، خدا کسی کے وہم اور گمان میں آ نہیں سکتا. کوئی یہ سوچے کہ میں آنکھوں سے خدا کو دیکھوں گا. بعض ہمارے ہاں فرقے یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں لوگ جو ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. وہ کیسے دیکھیں گے خدا کو؟ اگر وہ خدا کو دیکھے تو وہ تو بدن ہوگا، جسم ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی ہو. وہ جو آنکھوں میں سما ہے وہ خدا تھوڑی ہے. خدا نہیں سما. اب یہ کہ خدا ہے کیا؟ ابھی بچے بولے کہ خدا کیا ہے؟ وہ خدا اہل بیت ائمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں نہ تفکر کرو نہ سوال کرو. خدا ادراکات سے بالاتر ہے. اس کی صفات پہ صحبت گفتگو کرو. جو اللہ نے، جو اللہ کے اسماء الہی ہیں، جو چیزیں اس میں صفات نہیں ہیں اس کی نفی کرو، جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جانے محترم اب یہ معرفت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کمال پہ پہنچتا ہے. توحید مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آج توحید کمزور ہے معاشرے میں. انسان ظلم کر رہا ہے، انسان کو خدا پر یقین نہیں ہے، انسان ایک دوسرے کا حق کھا رہا ہے. انسان کو یقین نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، انسان گناہ کر رہا ہے. وہ توحید کمزور ہے. اگر توحید انسان کی مضبوط ہو جائے، انسان پریکٹیکلی بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے.